بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بذات خود قدم قدم پر تربیت فرماتے ہیں، اور اس تربیت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی آفت، کسی مصیبت سے نجات عطا فرمائیں، خاص طور پر کفار سے، تو رب کائنات نے یہ سمجھایا ہے کہ تمہارا طرز عمل، تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ یہی ہماری آج کی آیت مبارکہ کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 28۔ تذکرہ وہی ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے میں ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں رب کائنات نے سیدنا نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اس حکم دیا کہ ساتھ اپنے ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کر لو، لیکن ان ظالموں کے بارے میں ہرگز سوال نہ کرنا جو بد نصیب آپ کی دعوت کو قبول نہ کر کے پیچھے رہ گئے۔ بات آگے بڑھتی ہے، فرمایا فَإِذَا، پس جب، استویتا، تم سوار ہو جاؤ، چڑھ جاؤ، انتا، آپ، ومن، اور جو بھی، معک، آپ کے ساتھ ہے، علی الفلک، کشتی پر، فقل، تو پس تم کہو، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی، وہ ذات بابرکات، نجانا، جنہوں نے ہمیں نجات دی، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ بامحاورہ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر سوار ہو جاؤ تو پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے ہیں، جس ذات باری تعالی نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کوئی لمبی چوڑی تفصیل بیان نہیں فرمائی، بلکہ اختصار سے کام لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ مضمون آگے سورہ زخرف میں آ رہا ہے، آیت 12، 13 اور 14 میں، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكُبُونَ۔ رب کائنات کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس ذات بابرکات نے تمہارے لیے سواری کی خاطر کشتیاں اور چوپائے پیدا فرما دیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، تاکہ تم ان کی پشتوں پر سوار ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کرو، اور یہ کہو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اور یہ مضمون بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ ہود کی 41ویں آیت مبارکہ میں گزرا ہے،
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها۔ تو رب کائنات نے یہ تذکرہ ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں فرما دیا۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ دراصل قوم سے نجات کا مطلب ان کی اذیتوں سے نجات تھی، اس لیے کہ کافر کسی نہ کسی شکل میں مسلمانوں کو اذیت دیتے ہی رہتے ہیں، اور سب سے بڑی اذیت یہ ہے کسی بھی اللہ والے کے لیے کہ اس کے سامنے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا جائے۔ امام ابن جریر، امام سمعانی، امام قرطبی، امام ابن تیمیہ اور مادی قریب میں ابن عاشور نے اپنی اپنی تفسیر میں اس بات کا جزم فرمایا۔ تو مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام اس قسم کے کسی عذاب سے نجات عطا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورۃ الانعام کی 45ویں آیت مبارکہ میں یہی مضمون گزر چکا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ظالموں کی پشتیں کاٹ دی گئیں اور ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کے لیے ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے جس پر ہم نے ذرا خصوصی طور پر توجہ کرنی ہے، اور وہ یہ کہ انسان جب اللہ رب العزت کے راستے پر چلتا ہے تو یہ فطری سی بات ہے، اس کی مخالفت ہوتی ہے، اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے ساتھ ہو تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ واحد تفسیر میں ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ثم علمہ ربہ ماذا یقول اذا رکب السفینہ، پھر رب کائنات نے خود سکھایا کہ اے میرے نوح جب آپ کشتی پر سوار ہوں تو آپ نے کہنا کیا ہے۔ اور یہاں ایک اور جملہ ہے وَعَلَّمَنَا رَبُّنَا إِذَا رَكِبْنَا السَّيَّارَةَ أَوِ الدَّابَّةَ وَنَحْوَهُمَا، رب کائنات نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب ہم گاڑی پر سوار ہوں، جانور پر سوار ہوں، یا اس طرح کی کسی بھی چیز پر سوار ہوں تو ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے۔ بڑی قیمتی اور بڑی پیاری بات ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ امام شوکانی نے فتح القدیر میں اس پر بڑی شدت کے ساتھ کچھ امور ہمارے سامنے رکھے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کو مصیبتوں سے، عذاب سے نجات ملے تو اس کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کشتی پر 80 لوگ تھے، سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی ایک وہ بیوی جو غرق ہو گئی، اس کے علاوہ 3 بیٹے سام، حام اور یافت، اور 3 ان کی بیویاں، اور 72 اور لوگ تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رب کائنات نے جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی سب کا جوڑا جوڑا وہاں پر موجود تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو رب کائنات نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس وجہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ کے باغی، اللہ کے دشمن بار بار سمجھانے کے باوجود باز نہ آئیں، تباہ و برباد ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی زمین ان کے ناپاک وجود سے پاک ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔
آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔